نالج آف اسلام ود مفتی طارق مسعود۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، آیت کا ترجمہ تو آسان ہے۔ اس میں اللہ نے مال جمع کرنے والوں کو تباہی اور بربادی کی وعید سنائی ہے، جو مال جمع کرتے ہیں۔ مال جمع کرنا ایک تو بینکوں میں ہوتا ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے مگر کمیٹیاں ڈال کے پیسے جمع کر رہے ہیں، بینکوں میں رکھ کے بڑھائے چلے جا رہے ہیں، کھا رہے نہیں ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ کھلا رہے ہیں، نہ پہن رہے ہیں، اور کوئی کھانا شروع کر دے تو اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میری عادت ہے کھانے کی، الحمدللہ۔ لوگوں کو کھاتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا، جمع کیا ہوا اچھا لگتا ہے، کہ پیسہ رکھ کے غریبوں کی طرح گھومتا رہے، وہ اچھا لگتا ہے لوگوں کو۔ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں نا، کہ غریب ہونا بالکل بھی برا نہیں ہے، سوچ کا غریب ہونا بہت برا ہے۔ غربت تو اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک عہدہ ہے۔ غریب ہونا اگر عیب کی بات ہوتی تو اللہ اپنے حبیب سید الانبیاء کو مسکین بناتا ہے بھائی۔ یہ تو دنیا میں سب سے بڑی جہالت کی بات ہے کہ کسی کی گاڑی دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، موبائل دیکھ کر، اس کا لائف اسٹائل، اس کا بنگلہ دیکھ کر اس کی عزت کی جائے۔ یہ تو بہت ہی پست سوچ والے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، بہت ہی گھٹیا۔ انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے دوسری مخلوق پر علم کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، وسائل کی وجہ سے نہیں دی۔ دولت فرعون کے پاس، وسائل فرعون کے پاس، لیکن اللہ کس کے ساتھ تھا؟ موسیٰ کے ساتھ۔ فرعون تو تانے دیتا رہتا تھا بار بار، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں بہتر ہوں یا یہ؟ ایسے توہین آمیز لہجے میں نا اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ غلام قوم کا، مسکین، نہ اس کے پاس سونا نہ چاندی، کچھ بھی نہیں۔ ھذہ الانہار تجری من تحتی، میرے پاس مصر کی حکومت، میرا محل، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پرلے درجے کا ایک نمبر کا بے وقوف۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، جب میں ایک فرعون کو بے وقوف کہہ رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بڑے ہم سب بے وقوف ہیں، ہم سب اس سے دو ہاتھ آگے ہیں۔ کیونکہ جس چیز پہ فرعون فخر کر رہا تھا تو آج تو ہم بھی اسی پہ فخر کرتے ہیں، اس میں کون سا کوئی، سب اسی پہ تو فخر کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو فرشتوں کو تعجب تھا کہ ہم عبادت کرنے والے، ہمیں سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے اس مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو، تو اس میں ایسے کون سے قمقمے لگے ہوئے ہیں، یا کون سے ایسے اس میں کوئی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ بنایا بھی مٹی سے، اور بنایا بھی بہت بعد میں۔ ہماری عمریں بھی لمبی، ان کی عمریں بھی چھوٹی۔ ہم کھانے پینے کے محتاج نہیں، اور اس کو 2 وقت کی روٹی نہ ملے تو سارے مسائل بھول جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام روٹی کے محتاج ہیں بھائی، فرشتے روٹی کے محتاج نہیں ہیں۔ فرشتوں میں طاقت انسان سے زیادہ، فرشتوں کی عمریں لمبی، موت آتی قیامت کے دن ہی مریں گے، اس سے پہلے مرنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو ہر لحاظ سے انسان سے بہتر، مگر انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سجدہ کرے کسے؟
فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سجدہ کرے کسے؟ انسان کو. تو اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو فرشتوں کے مائنڈ میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ کا حکم ہے, کوئی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم سجدہ کریں گے, لیکن یہ عقل میں آنے والی بات ہے نہیں. تو اللہ میاں جانتے تھے کہ ان کی کھوپڑی تو نہیں کہنا چاہیے, ان کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی ہے. انہوں نے میرے کہنے پہ سجدہ تو کر لیا, لیکن ان کی کنفیوژن دور, بولو بھائی, کوئی نہیں, کنفیوژن دور نہیں ہو رہی ہے. شیطان تو منہ پھٹ تھا نا, اس نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا انا خیر منہ. منہ پھٹ ہونا کوئی کمال نہیں ہے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ, ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے بڑا بیٹھا ہے, چھوٹا ہے, عالم ہے, بزرگ ہے, باپ ہے, چاچا ہے, ماما ہے, نہیں, بس ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ. تو یہ بدتمیز, اٹ از کالڈ بدتمیز. اس کو حق پرست نہیں کہتے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدتمیز کہتے ہیں. جو منہ میں آئے بک دیا. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرشتے کنفیوژن کا شکار تھے. بھائی اللہ نے حکم دیا ہے تو بس ٹھیک ہے, کریں گے سجدہ. لیکن اللہ میاں جانتے تھے کہ یہ سیٹسفائی ہوئے نہیں ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے, نام سکھائے. علماء کہتے ہیں یہاں نام سکھانے سے مراد ان کی خصوصیات بیان کرنا, ان کی کہ چیزوں کی خاصیت کیا ہے. زمین پہ رہنے کے لیے انسان کو چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. اللہ نے آدم کو دونوں علوم سے نوازا. دنیا کا علم بھی, جو دنیا میں رہنے کے لیے جتنا علم ضروری تھا, اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے آخرت کا, دین کا علم تو بہرحال تھا ہی ان کے پاس. تو فرشتوں سے کہا کہ تم بھی اب ان چیزوں کے نام بتاؤ, ان کی خاصیتیں بتاؤ, اس کو ڈیفائن کرو. فرشتے کہنے لگے لا علم لنا, ہمارے پاس اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہے, ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے اس چیز کو. جتنا تو نے ہمیں علم دے دیا بس وہ ہے, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے. یعنی تو نے ہمیں یہ علم نہیں دیا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الم اقل لکم, میں نے کہا نہیں تھا, انی اعلم, میں وہ کچھ جانتا ہوں آدم کے بارے میں, ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. شیطان نے جب اللہ سے یہ سوال کیا تو اللہ نے شیطان کو جواب نہیں دیا. فرشتوں نے سوال کیا بھی نہیں تھا, پھر بھی جواب دے دیا اللہ نے ان کو. کھوپڑی میں آنے والی بات ہے یہ. ارے جو سوال کر رہا ہے اس کو تو اللہ جواب دے نہیں رہے, اور فرشتوں نے تو کوئی اعتراض کیا ہی نہیں تھا. بس اتنا اشکال کیا تھا کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, اللہ یہ زمین میں خون بہائے گا. لیکن اللہ نے اس سوال کا جواب دیا ہی نہیں فرشتوں کو, بلکہ جو پوچھا نہیں ہے اس کا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ تو یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس کو فضیلت کس بیس پر ہے. شیطان کو اس لیے جواب نہیں دیا کہ اس کا جو کوشچن تھا نا وہ اعتراض برائے اعتراض تھا. اس نے کنفیوژن دور کرنے کے لیے سوال نہیں کیا تھا, طنز کیا تھا. جبکہ فرشتوں کے دل میں جو اشکال تھے وہ واقعی اشکال تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو طنز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کا مقصد آپ کو رسوا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کے سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے. جواب اس کو دیا جاتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہو, سمجھنا چاہتا ہو. ہاں اگر کوئی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے الٹی الٹی باتیں کر کے, اس کا جواب دینا اس میں ایک الگ حکمت ہے کہ دیکھو مال جمع کر کر کے رکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ آپ اس لیے جمع کرتے ہو, آپ سمجھتے ہو میں صاحب فضیلت بن جاؤں گا. نہیں بنو گے آپ صاحب فضیلت. صاحب فضیلت خرچ کرنے سے بنو گے, جمع کرنے سے نہیں بنو گے. ہمارے نبی جب گھر میں آئے تو اپنی زوجہ سے پوچھا, غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں, کہ کچھ کھانے کو ہے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ سے کچھ ہدیہ آیا تھا, سارا میں نے صدقہ کر دیا, یہ تھوڑا سا باقی ہے. آپ نے فرمایا وہ باقی ہے اور یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کیا ہے؟
یہ تو ختم ہو جائے گا. تو جو ختم ہونے والی چیز ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں میں نے جمع کیا ہوا ہے, اور جو جمع کرنے والی چیز ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں یار وہ کیا ہو گیا, وہ تو مولوی صاحب چندہ لے کے چلے گئے تھے, ختم ہو گیا یار, وہ تو میرے استعمال میں آیا ہی نہیں. اصل میں تو وہی استعمال میں آیا ہے. تو میں جو اصل آج بات لے کے چلا تھا میں جلدی سے سمیٹوں. دیکھو ایک تو ہے بینکوں میں پیسے جمع کرنا, اس کے کیا شرعی احکام ہے اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. پھر کبھی موقع میں کتنے جمع کرنے چاہیے, کتنے صدقہ کرنے, وہ پھر دوبارہ کبھی موقع ملا بیان کر دوں گا اس پہ تفصیلی. آج جو میں ٹاپک لے کے بیٹھا تھا نا, گھروں میں بھی لوگوں نے فضول آڑ کباڑ بہت جمع کیا ہوا ہے, بہت جمع کیا. کسی کے گھر پہ چھاپا مارو, پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا گھر سے اس کے. یہ کیوں رکھا ہوا ہے, یہ شاید کام آ جائے. اسٹور میں گھسو تو آدمی نکل نہیں سکتا. دیکھو ایک اصول بناؤ, گھر میں جو چیز 1 سال استعمال میں نہیں آئی اس کو نکال دو گھر سے. اس کی سزا کیا ہے بولو, نکال, ایسی کی تیسی. آپ کہیں گے بھائی ہو سکتا ہے اگلے سال آ جائے, نہ ہو سکنے پر چلے گئے نا, پوری دنیا بھی اگر سمیٹ کے جمع کر دو گے تو آپ کا دل نہیں بھرے گا. ہلکے پھلکے رہو, ہنسی خوشی زندگی گزارو. سمجھتے ہو؟